میرے بھائی تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں آج کا بیان ہوگا۔ سب بھائیوں نے پورا بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تقوی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تقوی جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کسی عہدے والے کو عزت نہیں دیتا، کسی ایم پی ایم این اے بادشاہ کو عزت نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت نہیں دیتا، قوم کے بڑے کو عزت نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ جس کی عزت کرتا ہے جس میں تقوی پایا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پایا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ھدی للمتقین۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے قرآن کی شروعات کی، جہاں سے ترتیب دی گئی، قرآن کے شروع کے صفحے میں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو تقوی رکھتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ پہلے قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ جہاں وحی کا اختتام ہوا، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لے کر آئے، آخری وحی پر بھی تقوی کا ذکر کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان کو میں نے تقوی کا پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ تو نبی کریم اللہ تعالیٰ کی وصیت کیا ہے تقوی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ مجھ سے ڈرو گے، کتنا ڈرو گے؟ مجھ سے میرے سامنے آپ آنسو بہائیں گے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ اے اللہ، میں کسی کا مال نہ ہڑپ لوں، کسی کا مال نہ کھا جاؤں۔ اے اللہ، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر لوں۔ اے اللہ، مجھے بچا لے، کسی شیطان کے شر سے بچا لے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت ہے جس کے تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں نہریں ہمیشہ، خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں رہیں گے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، جنت اتنا پیاری چیز ہے، اتنا پیاری چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کے بارے میں سوچا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے بن جائیں، اپنے دماغ میں جنت بٹھا لیں۔ جنت ہے کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تقوی وہ ہے جیسے کانٹوں بھرا راستہ ہو، آپ اس جگہ سے سفر کس طرح کریں گے؟ لوگوں نے کہا ہم احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزریں گے، کیوں؟ ہمارے کپڑے کو کھینچ نہ آ جائے، ہمارے جسم کو چوٹ نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی اصل تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہی ہے، زندگی، دنیا کی زندگی یہی ہے، کانٹوں بھرا سفر ہے، کانٹوں بھری زندگی ہے۔ جب آپ اس طرح گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جو زندگی ہے نا کانٹوں بھرا ہے، کہیں زنا عام ہو چکا ہے، سامعین اکرام کانوں کا گناہ عام ہو چکا ہے، آنکھ کا گناہ عام ہو چکا ہے، دماغ کا گناہ عام ہو چکا ہے، ہاتھ کا گناہ عام ہو چکا ہے، یہ کانٹوں بھری یہ زندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے ہمیں نصیحت کی ہے نا، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم نے کہا میں آپ کو وصیت
انہوں نے صحابہ کرام نے کہا آپ ہمیں کوئی آخری وصیت ہی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، متقین تقوی والے بن جاؤ، التقوی تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو آپ کے سب کے کام ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ جو تقوی والا ہے نا، اللہ تعالیٰ مخرج، اس کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہمارے راستے تنگ کیوں ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہوا ہے تو ہمارے دلوں میں بے چینی آ چکی ہے، ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، ہمارے کاروبار میں سکون ختم ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں برکت ختم ہو چکی ہے، ہمارے کاروبار میں برکت ختم ہو چکی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سلوک ختم ہو چکا ہے، برقراری ختم ہو چکی ہے، رشتہ داریوں میں سکون ختم ہو چکا ہے، فساد جھگڑے فساد ختم نہیں ہو رہے، تھانے کچہریاں بھر چکی ہیں۔ کیوں؟ ہم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے میرے ذکر میں دل کا سکون میرے ذکر میں رکھا ہے۔ سامعین اکرام، آج جب ہم ذکر نہیں کریں گے ہمارے دلوں میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے دل اس وقت تک سکون نہیں آ سکتا جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن آیا کس لیے تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو الماری کی زینت بنا دیں، قرآن کو گھر کی زینت بنا دیں۔ جس طرح گلاب کا پھول رکھا جاتا ہے اسی طرح جو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اسی طرح ہم نے قرآن کو زینت گھر کی بنا رکھا ہے، گھر کی روشنی۔ سامعین کرام، گھروں الماریوں میں قرآن رکھا ہے گیا۔ سامعین کرام، ماہ رمضان میں ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے، لیکن سامعین کرام ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں گناہ کرنے کی، کہتے ہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ کیوں گناہ نہیں کرنا؟ مجھے ماہ رمضان میں گناہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، 11 مہینے باقی نہیں گناہ ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کا مقصد آنے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ماہ رمضان کا مقصد ہے، جو ہم نے مقصد ماہ رمضان کا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، نبی کریم سے روزے دار کے لیے 2 خوش نصیبت ہے۔ کیا؟ ایک سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اور دوسرا روزے دار کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا جنت کا، اور دوسرا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا روزے والے کو۔ آخری میرے پیارے بھائیوں، آخری 10 روزے رہتے ہیں، 21واں روزہ ہے صبح۔ ماہ رمضان کی قدر کر لیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، وہ بدبخت نہ بنے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین نے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اے اللہ، جبریل امین نے کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اس کی قدر نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تعالی ہماری دعائیں سن لیں، یہ 21 کی راتیں ہیں، انشاءاللہ کل کا بیان ہمارے طاق راتوں کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، اور اعتکاف جو بیٹھتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائیوں کے لیے اعتکاف کے کیا حقوق ہیں، اعتکاف کس طرح اور راتوں میں عبادت کس طرح کرنی چاہیے، دن میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی شیڈول بناتے ہیں کل یا پرسوں تک، انشاءاللہ اس کی تیاری کر کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کوئی بیان بناتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے بعد شیئر بھی کیا کریں دوستوں کو، وہ بھی سنیں، وہ بھی اپنے اندر تقویٰ لے آئیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے تقوی والے بندے کی۔ آپ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ڈر ہمارے دلوں میں، خوف اللہ تعالیٰ اپنا ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔